اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قرآن مجید میں مہدویت کے سلسلے میں جو ہماری بحث چل رہی ہے، آج اس کا چوتھا درس ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیت مجیدہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر تکرار ہوئی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فاتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9۔ صرف ایک فرق ہے کہ سورہ فتح میں وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ ہے، اس کے علاوہ تینوں مقامات پر بعینی وہی الفاظ تکرار ہوئے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا فلسفہ اور علت کیا ہے کہ ایک آیت کیا ہے 3 مقامات پر تکرار ہو جائے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر کبھی لفظ تکرار ہوا ہے، کبھی جملہ تکرار ہوا ہے اور کبھی خود آیت کامل تکرار ہوئی ہے، جیسے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ چندین بار کیا ہے ایک سورہ میں پوری آیت وہی آیت کیا ہے بار بار تکرار ہوئی ہے، اور بھی بہت سے موارد ہے قرآن مجید میں خود آیت کامل تکرار ہوئی ہے۔ اس کا فلسفہ اور ہدف اور مقصد کیا ہے؟ جو مفسرین اور علوم قرآن کے ماہرین ہیں ان کا فرمانا یہ ہے کہ اس کی 2 اہم وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی مطلب کو تکرار بیان کرنا یہ اس مطلب کے لیے تاکید اور تائید ہے، یعنی کسی مطلب کو کسی موضوع کی تاکید کرنی ہو تو اس کیا ہے مطلب کو زیادہ تو کیا ہے تکرار کرتے ہیں تاکہ اس کی تاکید ہو جائے، یا اس موضوع اور واقعہ کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرنا ہو تو اس مطلب کو کیا ہے بار بار تکرار کرتے ہیں تاکہ کیا ہے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کیا ہو جائے روشن ہو جائے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت مجیدہ 3 صورتوں میں تکرار ہونا ہم تاکید ہے، ہم اس موضوع کی کیا ہے عظمت اور اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ بنابراین اظہار دین یا غلبہ دین اسلام تمام ادیان پر اس سورہ کا موضوع ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی کیا ہے مختلف نکات کے روشنی میں نکات کی شکل میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کا اجمالی مفہوم اور معنی کیا ہے؟ اس آیت کا اجمالی اور مختصر جو مفہوم جو ہمارے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تاکہ یہ دین تمام ادیان پر کیا ہے غالب آ جائے اور پوری دنیا میں اسلام کا کیا ہو پرچار ہو جائے اور اسلام کا بول و بالا ہو جائے،
اور اسلام غالب آئیں اور باقی تمام ادیان جو اس دنیا میں ہیں وہ سب مغلوب اور محکوم ہو جائیں۔ یہ اس آیت کا ہدف اور اس کا مفہوم ہے جو اجمالی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ آیت هو الذی ارسل رسولہ، یہاں سے آیت شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ہوا یعنی وہ خدا جس نے رسول کو ارسل بھیجا ہے، اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے تمام علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اس کے کچھ نکات ہیں، 4-5 نکتوں میں اور 4-5 سوالوں میں اس کی ہم ایک ایک کر کے وضاحت کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلا نکتہ یا پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہوا کیوں لایا ہے، ضمیر کیوں لایا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں بعض آیت میں اس میں ظاہر خداوند کو اللہ نور السماوات والارض، یا دیگر آیت ہے کہ یہاں پر خصوصی طور پر ضمیر کو کیوں لایا گیا ہے، ہوا کے ضمیر کو، اس میں ظاہر کو کیوں نہیں لایا۔ دوسرا نکتہ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول کی تعبیر کیوں آئی ہے، مثلا نبی کیوں نہیں کہا۔ تیسرا نکتہ اور تیسرا سوال یہ یہاں پر ہدن کے کیا مطلب ہے۔ چوتھا سوال اور چوتھا نکتہ یہ ہے کہ دین حق سے کیا مراد ہے، اور دین حق اور ہدن میں کیا فرق ہے، یہ دونوں ایک ہے یا الگ الگ ہے۔ اور پانچواں نکتہ یہ ہے کہ اظہار دین یعنی کیا ہے، دین کا غلبہ لیظہرہ، میں یہاں پر لیظہرہ میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے، دین کی طرف یا رسول خدا کی طرف۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ الدین میں جو کیا ہے الف لام ہے، وہ الف لام احد ہیں، یعنی ایک دین نے معین مراد ہے، یا الف لام جنسی ہیں، یا الف لام کیا ہے استقرائی ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک سوال یہاں پر ہو سکتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ سے کیا مراد ہے، یہاں پر کراہت ان کی ناپسندیدگی وہ احتمالی ناپسندی ہے یا قدعی ہے کہ مشرکین قدعاً کیا ہے ناراض اور ناراحت ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ متعدد سوالات اس آیت کے ذیل میں ہمارے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہاں پر ہوا جو ضمیر آئی ہے یہ ضمیر کیوں لایا گیا ہے۔ ضمیر زیادہ تر اسم ظاہر سے کیا ہے، ضمیر اہمیت یا عظمت پر کیا ہے دلالت کرتے ہیں، اور اس کی دلالت وسعت ہے، ضمیر میں کیا ہے وسعت پائی جاتی ہے اسم ظاہر کے کیا ہے مقابلے میں۔ جیسے کہ مثلا بعض عرفا فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو میں فرق ہے، اللہ میں وسعت زیادہ ہے، الا اللہ میں کیا ہے اس کی نسبت کیا ہے وسعت کم ہے۔ مثلا جب اسم ظاہر کو ہم لاتے ہیں اللہ، یعنی اللہ وہ ذات ہے جو مستجمع جمیع صفات کمالیہ ہیں۔ پس اگر ہم مثلا اللہ لفظ اللہ سے اللہ کو سمجھنا چاہیں تو اس کی تعریف ہم یہ کریں گے کہ اللہ وہ ہے جو مستجمع جمیع صفات کمالیہ ہے۔ جب ہم ہوا سے تعبیر کریں گے تو اس کی وسعت اور زیادہ بڑھے گی، یعنی اللہ کی اس کے علاوہ اور بھی مثلا جتنے بھی صفات ہیں یا جتنے بھی کیا ہیں کمالات ہیں اور اس کی اور بھی جہاد ہیں وہ اس ہما میں کیا ہے وسعت زیادہ ہے۔
اس وجہ سے یعنی عظمت اور وسعت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر اسم ظاہر کو نہیں لایا ہے، بلکہ کیا ہے، اس میں ضمیر کو لایا ہے۔ یہ ایک نقطہ یہ دوم۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رسول کی تعبیر یہاں پر کیوں کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ کیوں کہا؟ هو ارسل نبیہ کیوں نہیں کہا؟ یہاں پر فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم غایت رسالت اور خاتمیت کو بیان کریں۔ رسول اور کیا ہے، رسالت اور نبوت میں بھی وہی وہ وسعت جو رسالت میں ہے وہ نبوت میں نہیں ہے۔ نبی یعنی جو خبر لانے والا، رسالت یعنی اپنے کیا ہے جو ہدف غائی ہیں یا جتنے بھی اہداف ہیں اللہ کے، ان اہداف کو پہنچانے والا۔ بس یہاں پر رسول لانے کا جو بعض مفسرین نے فرمایا ہے، رسول لانے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ یہ خود آیت خاتمیت کی بھی کیا ہے، دلیل ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلی، یعنی تمام ادیان پر غالب آ جائیں۔ بس ایک ایسا دین جو تمام ادیان پر غالب آ جائے، اس کے بعد کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، تو کسی اور نبی اور رسول کی کیا ہے، لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ آیت یہ بھی بتانے چاہتے ہیں اس رسول کے بعد کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول جو دین لائے گا وہ تمام ادیان پر غالب ہے، یعنی یہ دین کامل ہے۔ یعنی دین تک جس طرح نبی خاتم انبیاء اور خاتم مرسلین ہے، اسی طرح نبی کا یہ جو دین ہے یہ دین بھی خاتم ادیان ہے، کوئی اور دین اس دن کے بعد نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہاں پر اس لیے رسول کا لفظ کو استعمال کیا ہے بجائے نبی کے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، نبی ہو نہیں کہ اگر کوئی اس مثلا شہادتین میں نبی کا ہے تو شاید وہ قابل قبول نہ ہو جب تک الرسالت کا اقرار نہ کرے، درست نہیں ہے۔ بنابراین یہاں پر رسول آیا گیا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا سے یہاں پر ہدایت یعنی ہدن، یہاں پر جو ہدایت ہے اس ہدایت سے کیا مراد ہے؟ اس کلمے کے بارے میں 3 احتمال جو مفسرین نے مختلف تفاسیر میں نقل کیا ہے، 3 احتمال ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہدن سے مراد یہاں پر کیا ہے، ادلہ اور کیا ہے، براہین اور آیات الہی اور حجج الہی ہے۔ جس طرح جناب طبرسی نے مجمع البیان میں اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی ہدن سے مراد آیات، معجزات اور کیا ہے، ادلہ اور براہین ہے جو خداوند عالم نے رسول خدا کو دیا ہے۔ ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہدن سے مراد یعنی الہی کامل ہدایت، ایک ایسی ہدایت جو کامل ہو، یعنی اس کے بعد کوئی اور ہدایت نہ ہو، وہ ہدایت کیا ہے، رسول اسلام کے ساتھ مخصوص ہے، چونکہ رسول کی ہدایت تمام ہدایتوں سے کامل اور کیا ہے، اکمل ہے۔ پس یہاں پر مراد یعنی ہدایت کامل جو رسول کے ساتھ کیا ہے، مخصوص ہے۔ تیسرا احتمال جس سے آلوسی نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہدن یعنی مراد قرآن ہے۔ خود ہدن سے مراد کیا ہے، قرآن مجید ہے۔ اس کی دلیل دی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہاں پر جس طرح یہاں پر ہدایت ہدن سے مراد کیا ہے، کتاب الہی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی اس آیت میں بھی ہدن سے مراد کیا ہے، قرآن مجید ہے۔ اب یہاں پر ہم بررسی کرتے ہیں کہ ان 3 احتمالات میں سے کون سے احتمال زیادہ کیا ہے، مناسب اور صحیح ہیں۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ مثلا ہدن سے مراد قرآن ہو۔ قرآن مجید میں ہم مختلف الفاظ کو دیکھتے ہیں، کبھی
کیا ہے یہ ہے ایک لفظ 2 مرتبہ ہے، کبھی کیا ہے 5 مرتبہ، کبھی کیا ہے 10 مرتبہ، یعنی متعدد بار آئے ہیں قرآن مجید میں مختلف ایک لفظ متعدد آیات میں مختلف جگہوں پر متعدد بار کیا ہے وہی لفظ آیا ہے، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ مثلا اس لفظ کا معنی فلان آیت میں اگر اس کا معنی یہ ہو تو تمام دوسرے آیتوں میں بھی وہی معنی ہے اور اسی کو لینا چاہیے۔ در حقیقت ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے، مثلا ایک لفظ ایک جگہ پر کسی معنی میں ہو اور دوسری جگہ پر وہی لفظ کسی اور معنی میں ہو، جیسے کہ مثلا لفظ فتنہ ہے، لفظ فتنہ قرآن مجید متعدد بار مختلف آیات میں مختلف مناسبت پر یہ لفظ آیا، مثال کے طور پر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہاں پر تمہارے اموال اور تمہارے کیا ہے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے فتنہ یا تمہارے لیے باعث ہے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ پھر اس کے ہے دوسری جگہ پر کہتے ہیں الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ کیا ہے قتل سے زیادہ شدید ہے، تو یہاں پر وہی امتحان ہے نہ، یہاں پر مراد یعنی فساد ہے۔ بس ایک لفظ کا متعدد آیات میں تکرار ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہو ایک ہی معنی مراد ہو، بلکہ اس کے مختلف معنی ہو سکتا ہے۔ بنا برئن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے مراد اگر کتاب ہو تو یہاں پر لیظہر علی الدین کلی میں جو مثلا آیت اظہار میں خدن بھی کتاب ہو، یہ درست نہیں ہے۔ احتمال دوم یعنی ہدایت کامل الہی جو کیا ہے رسول کے ساتھ مختص ہے، جس کے اشارہ مثلا بعض علماء کے نقل کے مطابق منسوب کیا ہے، جناب علامہ طباطبائی سے المیزان میں نقل کیا ہے، تو یہاں پر یعنی ہدایت کامل مراد ہے، ارسل بالہدا۔ تو ہدایت کا معنی کہتے ہیں کہ ہدایت یعنی ہدایت کامل جو رسول کے ساتھ کیا ہے مخصوص ہیں۔ تو در حقیقت یہ بھی کیا ہے درست نہیں ہے، یہاں پر در حقیقت اصل میں یہ ہدایت بالہدا کا متعلق کیا ہے ارسلہ، یعنی پیغمبر کو ارسلہ بالہدا ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی در حقیقت مع الہدا ہے، ارسلہ مع یعنی پیغمبر کو خداوند عالم نے ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی مراد وہی آیات اور بینات کے ساتھ ہے۔ بنا برئن جو 3 احتمال دیے گئے ہیں ان میں سے کیا ہے پہلا احتمال جس کو طبرسی نے جناب طبرسی نے نقل کیا ہے، ہاں جی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ کیا ہے درست ہے، یعنی آیات اور کیا ہے بینات ہیں۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ بعض اور نکات انشاءاللہ